ایک وہ شیئر بھی کرتا ہوں، ایک بڑا فنی انسیڈنٹ جس میں خاتون آئی اور وہ ایک عالم صاحب کے پاس آئی جو انفارچونیٹلی تعویذ لکھا کرتے تھے. اب ہمیں پتہ ہے کہ تعویذ پہننا لکھنا ذرا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. تو وہ ایک مولوی صاحب کے پاس چلے گئے کہ مولوی صاحب میری بہو، میری جو نند ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑی اچھی عورت نہیں ہے، میری ساس اس کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، میرا ہسبینڈ وہ بھی بڑے مسئلے کرتا ہے، میرا سسر، سب کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، میں بڑی شریف ہوں اور بڑا مسئلہ ہے، تو کائنڈلی کوئی ایسا تعویذ دینا جو سب کو نا بہترین میرے جو پورا سب کے ساتھ مسائل ختم کر دیں. تو ان مولوی صاحب نے نا ایسے ایک پرچی پہ کیا، انہوں نے کہا بڑا کمال کا تعویذ دے رہا ہوں اور بڑا قیمت ہے اس کی، بڑا خرچہ آئے گا آپ کو. انہوں نے کہا دیں، میرے زندگی آسان ہو جائے گی. انہوں نے دیا. انہوں نے کہا لیکن ایک شرط ہے، اس تعویذ کو جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں آپ اس طرح استعمال کریں گے تو افیکٹو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، پھر ورنہ آپ کے پیسے بھی ضائع اور کام بھی ضائع. انہوں نے کہا کس طرح کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جب بھی آپ صبح اپنا کام شام کر کے نیچے آتی ہیں، سب کے ساتھ بیٹھتی ہیں نا، تو آپ نے اس تعویذ کو نا اپنے پیچھے مولر ٹیتھ میں، یعنی جو پیچھے والے دانت ہیں اس میں زور سے نا چبا لینا ہے اور دبا کے، جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں اپنے دبا کے رکھنا ہے، تب بھی افیکٹو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ یہ کرتی تھی. 2-3 ہفتے گزرے، وہ آئی ہوں، وہ پیسے دیے اور کہا مولوی صاحب کیا کمال کا تعویذ دیا آپ نے، مزہ آ گیا ہے، سارے مسئلے ختم ہو گئے. تو اس نے کہا کہ مقصد آپ کا بس منہ بند کروانا تھا اور کچھ نہیں تھا. یعنی سبحان اللہ، اگر ہم اپنا منہ بند کر لیں ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اور ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ بیوٹیفل از سائلنس، کتنی کمال کی چیز ہے یہ سائلنس، اسپیشلی ان سینسٹیو میٹرز. کیونکہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ بولے تو وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے اور وہ تباہ ہو گئے، لوگوں کے ہاتھوں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو خاموش رہا اور خاموشی نے اس کو تباہ کیا ہو. جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، ہاؤ بیوٹیفل از اٹ. اور عمر بن خطاب، اللہ اکبر، تو جب احنف بن قیس سے بات کر رہے تھے نا تو انہوں نے بڑی کمال کی نصیحت کی اور کہتے ہیں کہ احنف، the more one laughs the less dignity he will possess. جو جتنا زیادہ ہنستا ہے اتنا وقار اس کا کام ہوتا ہے. whoever jokes excessively is a person who will be taken lightly. جو زیادہ جوک کرتا ہے excessively وہ ایسا شخص ہے جس کو لائٹ لیا جائے گا، اس کا وقار اور ہیبت اور رعب نہیں ہوگا لوگوں پہ. whoever does something frequently will be known by that thing. جو شخص frequently کرتا ہے نا وہ اس کی وجہ سے پہچانا جائے گا. اگر تم باتیں زیادہ کرتے ہو، جوک زیادہ کرتے ہو، تم اسی وجہ سے پہچانے جاؤ گے. اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے، اور جس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے اس میں کم تقویٰ ہوتا ہے، اور جس میں کم تقویٰ ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. پھر ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ، اللہ اکبر. یہ صفت الصفا میں عمر بن خطاب نے احنف بن قیس کو نصیحت کی. اینڈ ہاؤ پروفاؤنڈ آر دیز ورڈز، اگر میں اور آپ غور کریں ان پہ. سو جو ہمارا لیکچر کا آخری اور تیسرا پارٹ ہے، اینڈ آئی میک اٹ بریف اینڈ شارٹ، وہ یہ ہے کہ یہ تو نا زبان کو روکے رکھنا. اور زبان پتہ کب رکتی ہے؟ جب انسان اپنے دل کو روکے رکھے، جب اپنے دل میں لوگوں کو معاف کرے، جب دل میں کہے یار چلو خیر ہے، لوگوں کو ایکسکیوزز دے، زبان تب رکتی ہے. یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں. اف یو وانٹ ٹو کیپ یور ٹنگ پیور اینڈ ان کنٹرول، یو ہیو ٹو لیٹ تھنگز گو. لوگوں کو معاف کرنا ہوگا جس نے ظلم کی اور زیادتی کی. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تم تک کوئی خبر پہنچے کسی کی کہ تو اس نے ویسے کیا تمہارے ساتھ، اس نے ویسے بولا، یہ کیا وہ کیا، look for excuses up to 70 excuses. 70 excuses ڈھونڈنا، 70 کاؤنٹ کر کے. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں مسائل چل رہے ہو سکتا ہے اس کی جاب سے نکال دیا گیا، ہو سکتا ہے سیلری کم ہو اس کی، ہو سکتا ہے وہ آج کل نزلہ زکام سے گزرا ہوا ہے، وہ ایک یا انزائٹی ڈپریشن سے گزرا ہوا، وہ چڑچڑا ہوا ہو سکتا ہے 70. اور اگر تمہیں 70 ایکسکیوزز میں سے کوئی بھی نہ ملے نا، تو پھر تم یہ کہنا کہ he has an excuse which I don't know of. کوئی ایسا معاملہ تھا جو مجھے معلوم ہی نہیں ہے.